اس لیے کہ یہ دل ایک واحد ایسا گویا کہ عنصر ہے انسان کے سینے کے اندر کہ یہ جو ہے وہ صحیح اور غلط کا امتیاز کرتا ہے، یہ سچ جھوٹ کا امتیاز کرتا ہے، یہ پاکیزگی اور گندگی کا امتیاز کرتا ہے۔ اس کے علاوہ پورے بدن کا کوئی عضو امتیاز نہیں کرتا۔ فرمایا کہ اس ہاتھ سے اگر حرام پیسہ پکڑ لیں تو اس ہاتھ میں کوئی کانٹے نہیں چبھنے لگتے ہیں، اس سے حلال روزی پکڑیں تو کوئی ٹھنڈک محسوس نہیں ہوتی ہے، آنکھ سے حلال دیکھ لیں تو آنکھ میں کوئی نور نہیں بڑھ جاتا ہے، آنکھ سے حرام دیکھیں تو کوئی اس میں سوئیاں نہیں چبھتی ہیں، منہ میں لقمہ حلال رکھیں تو زبان کے اندر کوئی مٹھاس بڑھ نہیں جاتی ہے، حرام لقمہ رکھیں تو کوئی سوئیاں نہیں چبھتی ہیں۔ تو گویا کہ کوئی بدن کا عضو ایسا نہیں کہ جو حلال حرام میں فرق کر سکے، صرف ایک دل واحد ہے جو حلال حرام میں فرق کرتا ہے، اور وہ دل باقی اعضاء کو بھی تعلیم دیتا ہے کہ یہ جو مال تو پکڑ رہا ہے یہ حرام ہے۔ یہ آواز اندر سے آتی ہے جس کو ہم ضمیر کی آواز کہتے ہیں۔ جب کوئی نیکی کرتا تو اندر دل کہتا کہ ہاں تو نے نیک کام کیا ہے، اگر حرام کی طرف دیکھا تو دل اندر سے کہتا کہ نہیں تم نے دیکھو نامحرم کو دیکھا یہ حرام ہے، یہ تم نے جو چوری کی ہے دیکھو یہ چوری کا مال یہ اچھا نہیں ہے۔ تو گویا کہ خود چور بھی چوری کے مال کو جو اچھا نہیں سمجھتا، چور بھی کہتا ہے جی مجبوری ہے کیا کرے اس لیے چوری کر رہے ہیں، گزارا نہیں ہوتا۔ رشوت لینے والے بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ حرام ہے لیکن کیا کرے رشوت کے بعد گزارا نہیں ہوتا۔ وہ جو یہ مان رہا ہے، جو ایڈمٹ کر رہا ہے کہ یار حرام ہے مانتے ہیں، یہ کیوں مان رہا ہے؟ وہ دل کی آواز ہے۔ تمہارے کہ چور کا دل بھی وہ بھی آخرت کا جز ہے، وہ اس کو حلال ہی کی تعلیم دیتا ہے، حق ہی کا راستہ بتاتا ہے۔ اس لیے مدار پوری کی پوری انسان کی باڈی کا دل پر ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ دل پر محنت کرو، دل کی صفائی، دل کی پاکیزگی، اور فرمایا کہ تمہارے جسم میں یہ گوشت کا لوتھڑا ہے، یہ اگر ٹھیک رہتا سارا بدن ٹھیک رہتا ہے، یہ بگڑ جاتا سارا بدن بگڑ جاتا ہے۔ الا وہی القلب، یاد رکھو وہ دل ہے۔ تو اس تزکیہ ورکشاپ سے مقصود یہ ہے کہ ہم اپنے دلوں کی نگرانی سیکھ جائیں، دل کی نگرانی۔ اس لیے کہ جب ہم آنکھ اٹھاتے ہیں تو اللہ کی نگاہ آنکھ پر نہیں ہوتی، اللہ کی نگاہ دل پر ہوتی ہے۔ اس نے آنکھ جو اٹھائی کس نیت سے اٹھائی ہے، اس نے ہاتھ جو بڑھایا کس نیت سے بڑھایا ہے۔ دنیا والے تو اس ہاتھ کو اٹھتا ہوا دیکھتے ہیں، ہماری آنکھیں تو اس آنکھوں کی پتلیاں ہلتی ہوئی دیکھتی ہیں، ہمارے کان تو اس زبان کے الفاظ کو دیکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ادھر نہیں دیکھتے، اللہ اس وقت کے دل کی طرف دیکھتے ہیں۔ اس سے جو نگاہ اٹھائی ہے، اس سے جو ہاتھ بڑھایا ہے، اس سے جو قدم بڑھایا ہے، اس سے جو کلام کیا ہے، کس نیت سے کیا ہے۔ اگر سچی نیت سے کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنا قرب کا دروازہ کھول دیتے ہیں، اور اگر کہا کہ نہیں بری نیت سے کیا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر جو اپنی جو ہے رحمت کا دروازہ بند کر دیتے ہیں۔ ایون ہے کہ مسجد کے اندر آپ نے قدم رکھا ہے تو ہم تو اس کے قدم مسجد کے اندر انٹر ہوتے دیکھ رہے ہیں، لیکن اللہ کی نظر اس کے دل پر ہوتی ہے یہ مسجد میں کس نیت سے داخل ہو رہا ہے۔ یہ مسجد میں اس نیت سے داخل ہو رہا ہے کہ میں نماز پڑھوں لوگ مجھے نمازی سمجھیں۔ ہم تو احرام دیکھ کر جب وہ دیکھتے ہیں کہ حاجی لبیک کہتا وہ چلا جا رہا ہے کہ بڑا حاجی ہے، ہماری نظر اس کے ظاہر پر ہے، اللہ کی نظر اس کے دل پر ہے کہ یہ حج کرنے کس نیت سے جا رہا ہے۔ تو اس لیے تو نبی نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے اور اس کا تعلق دل کے ساتھ ہے۔ اس لیے قلب کی ساری محنت ہی کا نام تزکیہ ہے۔